آج آپ کو کہانی سنانی ہے ایک شاعرہ کی، اس کی محبت کی، تقسیم کی، اس کے فلسفہ محبت کی۔ محبت کی اس کہانی میں سب سے زیادہ اہم ہے ایک عورت کا احساس، جسے پیٹریارکل معاشروں نے کہیں پاؤں کی جوتی بنا لیا، کہیں گھر کی عزت، کہیں بازار کی رونق بنا دیا، کہیں انا کا خراج۔ یہ کہانی ہے ایک سکھ شاعرہ کی۔ سکھ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ سکھ مذہب کی وجہ سے اسے 2 بار جدائی برداشت کرنا پڑی۔ پہلی بار اپنی زمین سے، اور پھر اس زمین سے متعلق اپنی محبت سے۔ وہ خود کہتی ہیں، تقسیم نے میری زمین ہی نہیں بانٹی، میری محبت بھی بانٹ دی۔ روایات کی کسوٹی پر اس کی محبت ایک شجر ممنوع ہے۔ انسانی معیار پر پرکھیں تو اس کی محبت ایک عورت کا لطیف، بے غرض، بے داغ، اٹل احساس ہے، جسے اس نے دوسری عورتوں کی طرح کسی ڈبیا میں ڈال کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں پھینکا، بلکہ ماتھے کا جھومر بنا لیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے دھنی رام روڈ، انارکلی بازار، لاہور سے۔ تقسیم سے کچھ پہلے کا زمانہ ہے۔ خاتون شاعرہ نے کہا، زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ میں ہو، اور مجھ میں محبت تھی، لہٰذا زندگی نے محبت ہی کا امتحان۔ جس سے محبت کی وہ اور محبتوں کے دشت میں پھرتا رہا، جس سے شادی کی اس کے ساتھ جسم و جاں کے کئی رشتے استوار ہوئے سوائے محبت کی، اور پھر جس نے اس کے ساتھ محبت کی وہ تمام عمر ساتھ رہا، رشتے کو بغیر کوئی نام دیے۔ کیا احساس کو کوئی نام دینا ضروری ہے؟ کیا ہر رشتے کو نام دینا ضروری ہے؟ کیا دلوں کا رشتہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ کافی نہیں کہ کسی کی موجودگی ہی زندگی کا حاصل ہو اور وہی آپ کا رشتہ بن جائے؟ کیا رشتوں کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنے احساس کی لو میں جلنا جرم ہے؟ اس نے کہا، مرد نے عورت کے ساتھ سونا سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ کیا مطلب؟ یہی نا کہ حسن کی بات چلی تو عورت جنسی کشش کا استعارہ بن گئی۔ کسی نے چادر پہنائی تو عزت کی بیڑیاں بھی پہنا دی، کسی نے تحفظ دیا تو اپنے نام کی تختی بھی سجا دی، کسی نے محبت کی تو وفا کی ہتھکڑی تھما دی۔ جس نے ان سارے روایتی شکنجوں کو توڑا اور عورت کے احساس کو زندگی کے آسمان پر قوس قزح بنا دیا، وہ امرتا پریتم تھی۔ امرتا پریتم، وہی امرتا پریتم جو اپنے محبوب کے بچے کچھ سگریٹ پیا کرتی تھیں تاکہ اس کے لمس کو انگلیوں کی پوروں سے دل کے دریچوں میں اتار سکے۔ امرتا کہتی ہیں، ایک درد تھا جو میں نے سگریٹ کی طرح چپ چاپ پیا ہے، اور کچھ نظمیں ہیں جو راکھ کی طرح جھاڑی۔ کیسی خوبصورتی سے واضح کیا ہے امرتا نے تخلیقی شعور اور وجودی اظہار کو۔ تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں کیونکہ نئی نسل شاید امرتا پریتم سے واقف نہیں ہوگی، اس لیے وہ جذباتی وابستگی قائم نہیں کر پائی۔ بیس برس کی شادی شدہ لڑکی جو گجرانوالہ سے لاہور دھنی رام روڈ پہ اپنے شوہر کے ساتھ سیٹل ہوئی، شوہر حوضری کا ایک تاجر۔ بس وہ لڑکی تقسیم سے کچھ پہلے ایک مشہور شاعر ساحر لدھیانوی کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ خود بھی شاعرہ ہے، 11 برس کی عمر سے شعر کہتی تھی، 16 برس کی عمر میں شادی ہوئی، 19 برس کی عمر میں
साहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, लेकिन साहिर आशिक नहीं बन सका। अपनी अना को तस्कीन ही देता रहा उसकी मोहब्बत से। कहीं साहिर की माँ की मोहब्बत आड़े आई तो कहीं लता मंगेशकर जी की, और कहीं सुधा मल्होत्रा की। कहीं चीचक के दाग एहसासे कमतरी को महमेज देते रहे तो कहीं 900 साल का सहरा बीच में आ गया दोनों की मोहब्बत के। कहीं मजहब, कहीं अना, कहीं खुददारी, कहीं रिवायत, कहीं अमृता की अज़दवाजी जिंदगी राह में आई हुई तो कहीं शायर की खुद तराहमी, खुद एतमादी का फुकदान। साहिर इस कहानी का सबसे कमजोर किरदार है, मुझे कहने दीजिए। उसने अमृता के खूबसूरत एहसास से अपने दिल के खराबे तो रोशन किए, अपनी शायरी में फुंदने तो टांग के, लेकिन फिर एक खूबसूरत मोड़ दे दिया ये कह करके, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम तो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दो। वो अमृता की मोहब्बत को ओन ही नहीं कर सका। अमृता कहती हैं, हमारे दरमियान हमेशा एक खामोशी की दीवार तो ये थी कि दोनों जब मिलते तो चुपचाप बैठे रहते। साहिर ने कभी उस मोहब्बत को ओन नहीं किया, इजहार नहीं किया। अमृता पंजाबी में शायरी करती थी और साहिर उर्दू में। अपनी सवाने में अक्सर जगहों पे ये इजहार करती हैं कि उर्दू अदीबों ने उनके खिलाफ एक गैर महसूस मुहिम चलाए रखी। उस जमाने में हर बड़ा शायर उर्दू ही को जरिया इजहार बना रहा था, लेकिन अमृता ने गुरु नानक देव जी की तरह पंजाबी को जरिया इजहार बनाया। पंजाब की मट्टी में गुंदा हुआ था उनका इश्क, उनका शेर, उनका इजहार। खुशवंत सिंह का कहना था कि तुम्हारी सवाने है ही क्या, एक रसीदी टिकट पे पूरी आ जाएगी। अमृता ने अपनी सवाने लिखी और उसका नाम रखा रसीदी टिकट। खुशवंत ने दरअसल एक लिखारी की अना को ललकारा था। एक लिखारी की अना से ज्यादा बेरहम कुछ नहीं होता। वो खूने दिल में उंगलियां डुबोता है, हर एक हल्का जंजीर पे जबान रखता है, खूने जिगर पिलाता है, अपने दर्द को जबान देता है, लफ्जों से ऐसी अशकाल बनाता है कि एक जमाना तख्लीक हो जाए। अमृता ने ऐसा ही किया। जैसे अमृता ने रिवायतों को तोड़ा, ऐसा इनफरादी इनकलाब को सदियों बाद हिलाता है। अमृता ने प्रीतम सिंह से तलाक ली और खुशी खुशी साहिर को फोन करने दौड़ी कि रास्ते से समाज और रिवायत की दीवार हट गई। लेकिन एकाएक उसकी नजर पड़ी एक अखबार पर जहां साहिर और सुधा मल्होत्रा की मोहब्बत की दास्तान दर्ज थी। अमृता का दिल डूब गया। साहिर से कोई गिला नहीं किया, कोई हक नहीं जताया, अपनी कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं किया, मोहब्बत का कोई खराज नहीं मांगा। वो एक खुददार महबूब थी। खुददार महबूब ना मोहब्बत की भीख मांगते हैं, ना मोहब्बत का खराज। वैसे भी साहिर कोई ऐसा मजबूत इंसान नहीं था जो समाज या रिवायतों से टकरा जाता। शेर गोई की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन शेर कहने वाला हर कोई पैब्लो नेरूदा, फैज अहमद फैज या गार्सिया लोरका नहीं होता। बहरहाल साहिर एक अच्छा लिरिसिस्ट था। अमृता आहिस्ता आहिस्ता इमरोज की तरफ माइल हो गई। साहिर की मोहब्बत को ओन किए और इमरोज ने उसको उसकी मोहब्बत समेत कबूल किया। किसी ने बरसों की रफाकत के बाद इमरोज से पूछा कि उन्हें अमृता की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, तो इमरोज बेधड़क होकर बोले, अमृता की मौजूदगी। 40 बरस अमृता इमरोज के साथ रही, जिस्म जान का हर ताल्लुक निभाया, लेकिन ना तो साहिर से मोहब्बत में कोई कमी आई और ना ही प्रीतम का नाम अमृता के नाम से महव हुआ। अमृता मोहब्बतों में वक्त के सितम की कायल न थी। उन्होंने अपनी हर मोहब्बत को पाला, दिलो जान से पाला। जिंदगी उनके उसी वस्फ का इम्तिहान ले रही थी जो उनमें मौजूद था, और वो थी मोहब्बत। प्रीतम सिंह के आखिरी दिनों में तनदही से उसकी तीमारदारी की तो अमृता ने। इमरोज से अगले जन्म में पूरी मोहब्बत समेत मिलने का वादा किया। मैं तेनों फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद
تیرے تخیل دی چھڑک بن کے تیرے کینوس تے اتراں گی، یا خبریں تیرے کینوس تے اتنے ایک رسمی لکیر بن کے خاموش تینوں تکدی رواں گی، یا خبریں سورج دی لو بن کے تیرے رنگاں وچ گھلاں گی، یا رنگاں دی اباما وچ بہ کے تیرے کینوس نو ولاں گی۔ پتہ نہیں کس طرح کتھے، پر تینوں ضرور ملاں گی۔ خبریں ایک چشمہ بڑی ہوواں گی تے جویں جھرنیاں دا پانی اڑدا ہے، میں پانی دیاں بونداں تیرے پنڈے تے ملاں گی تے ایک ٹھنڈی جئی بن کے تیری چھاتی نال لگاں گی۔ میں ہور کچھ نہیں جانتی، پر اے جاننی ہاں کہ وقت جو بھی کرے گا، اے جنم میرے نال ٹرے گا، اے جسم مکدا ہے تے سب کچھ مک جاندا ہے، پر چیتیاں دے دھاگے کائناتی کڑاں دے ہوندے، میں انہاں کڑاں نو چناں گی، دھاگیاں نو ولاں گی تے تینوں پھر ملاں گی۔ واہ! امرتا کہتی ہیں محبوب میں خود ہی سانپ کے زہر ایسی ہوتی، جب کوئی سپیرا وہ زہر نکال لیتا ہے تو محبوب اس کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ امرتا کو زندگی سے کوئی گلہ نہیں تھا، ایسا نہیں کہ محرومی قسمت یا محرومی محبت نے کرب کے لمحوں سے نہیں گزارا۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔ انہوں نے کہا شاید زندگی ہمیں گھر بلا کر مہمان نوازی کرنا بھول گئی۔ امروز نے امرتا کے دنیا سے جانے کے بعد کہا وہ ساری راتیں جو میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہیں اب نظموں میں ڈھل رہی ہیں۔ ایک بار امروز اور امرتا ساحر سے ایک ہوٹل میں ملے اور ملاقات کے بعد ساحر نے امرتا کو فون کیا، بتایا کہ ان کے جانے کے بعد ساحر تینوں گلاسوں میں شراب پیتے رہے تھے، ان دو میں بھی جن میں امرتا اور امروز پی رہے تھے۔ گلاس ہی سے تو امرتا نے مذہب کی تفریق کو پہلی بار جانا تھا جب اس نے اپنے گھر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ رکھے ہوئے گلاس دیکھے۔ اس نے ان گلاسوں کو ملا دیا گھر کے گلاسوں کے ساتھ۔ بچپن ہی میں تو وہ ایشور سے بیگانہ ہوئی تھی، جب ایشور نے ان کی دعا قبول نہ کی اور ماں کی جان لے لی۔ 11 برس کی عمر میں تو شعر کہنا شروع کیا، 16 برس کی عمر میں شادی۔ انہوں نے لکھا ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا سا اڑ جانا۔ امرتا کی محبت ان کی انا کو تسکین دیتی تھی۔ دوست باغ تو خیر امرتا کے کمرے میں کھونٹی پر کوٹ ٹانگ کر قربت کی لذت محسوس کرنے لگتے تھے۔ پھر ایک دن تقسیم ہو گئی، ریڈ کلف لکیر آ گئی امرتا اور ساحر کی محبت کے درمیان۔ ایک صحرا تو پہلے ہی پڑتا تھا ان کی محبت میں، اور اب یہ تقسیم، المیاں، قتل و غارت، آبادیوں کا تبادلہ۔ لاہور چھوڑنا تھا لاکھوں لوگوں کے ساتھ جو راتوں رات اپنا گھر بار چھوڑ کر اجنبی زمین پر چلے گئے تھے۔ ایک ساتھ کھیلتی لڑکیاں ایک دوسرے کے بھائی بندوں کے ظلم کا نشانہ بن گئی۔ پنجاب کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ تاریخ کا، انسانیت کا بدترین ظلم تھا، کیونکہ وہ اپنوں کے ہاتھوں ہوا۔ امرتا پریتم نے کیا خوبصورت لکھا، اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے مین، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن وے درد مندا دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب۔ اج بیلے لاشاں بچھیاں تے لہو دی بھری جناب، کسے نے پنجاب پانیاں وچ دتا زہر رلا تے انہاں پانیاں ترت نو دتا پانی لا۔ ایسی زرخیز زمین نے لولو پھٹیا زہر، گٹ گٹ چڑیاں لالیاں پھٹ پھٹ چڑیا خیر۔ جتھے وجدی سی پھوک پیار دی او ونجلی گئی گواچ، رانجے دے سب ویر اج بھول گئے او دی جاچ۔ دھرتی تے لہو وسیا قبراں پیاں چون، پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں روہن۔ اج سبے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور، اج کتھوں لیائیے لب کے وارث شاہ ایک اور۔ اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ اگر ہمارے ہاں عشق کا تصور ان تمام اغراض سے پاک ہو تو وہ بہت پیور، بہت خالص، بہت عمدہ تصور ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہو، چاہے خدا کے ساتھ۔
ہم عاشق ہیں نہیں، ہم نے عشق کیا نہیں، ہم عشق کرنے کے شاید قابل نہیں۔ مجھے راشد کی ایک نظم سنانے دیجیے، اگر یہ بھی لوگ بہت لمبا نہیں ہو رہا، میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ عشق کے تصور کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ عشق کے راستے میں کیا کیا مشکلات ہیں، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، اس کی قربانی کیا ہے، اس کی آگ کیا ہے، اس کا وجد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے۔ کیا ہم عشق کر سکنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسے کرتا ہے تو ہم اس پہ لان تان شروع کر دیتے۔ ذرا یہ تصور دیکھیے، راشد کا تصور، عشق کا تصور ہے کیا؟ یہ نظم تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن کوئی لفظ بہت زیادہ مشکل ہیں بھی نہیں، آپ تھوڑا غور کریں گے تو سمجھ آئیں گے۔ ہم کے عشاق نہیں اور کبھی تھے بھی نہیں، ہم تو عشاق کے سائے بھی نہیں۔ عشق ایک ترجمہ بول حوثی ہے گویا، عشق اپنی ہی کمی ہے گویا، اور اس ترجمے میں ذکر زر و سیم تو ہے، اپنے لمحات گریزاں کا غم و بھیم تو ہے، لیکن اس لمس کی لہروں کا کوئی ذکر نہیں جس سے بول اٹھتے ہیں سوئے ہوئے الہام کے لب، جس سے جی اٹھتے ہیں ایام کے لب۔ ہم وہ کمسن ہیں کہ بسم اللہ ہوئی جن کی، محو حیرت کے پکار اٹھے کس طرح حروف، کیسے کاغذ کی لکیروں میں صدا دوڑ گئی اور صداؤں نے معانی کے خزینے کھولے۔ یہ خبر ہم کو نہیں ہے لیکن کہ معانی نے کئی اور بھی درباز کیے، خود سے انسان کے تکلم کے قرینے کھولے۔ خود کلامی کے یہ چشمے تو کسی وادی فرحہ میں نہ تھے جو ہماری ازلی تشنہ لبی نے کھولے۔ ہم سر چشمہ نگونسار کسی سوچ میں ہیں، سحر و شام ہے ہر لہر کی جمع و تفریق، جیسے ایک وہم ہو عادات کے کم ہونے کا، جیسے پنہا ہو کہیں سینے میں غم ہونے کا۔ پارہ نا کی تمنا کے در و بام کے سائے کا کرم، خلوت وصل کے بزم مے و نغمہ کا سرور، صورت و شعر کی توفیق کے ذوق تخلیق، ان سے قائم تھا ہمیشہ کا بھرم ہونے کا۔ اب در و بام کے سائے کا کرم بھی تو نہیں، آج ہونے کا بھرم بھی تو نہیں۔ آج کا دن بھی گزارا ہم نے اور ہر دن کی طرح، ہر سحر آتی ہے البتہ روشن لے کر، شام ڈھل جاتی ہے ظلمت کہے لیکن کی طرح، ہر سحر آتی ہے امید کے مخزن لے کر، اور دن جاتا ہے نادار کسی شہر کے محسن کی طرح۔ چار سو دائرے ہیں دائرے ہیں دائرے ہیں، حلقہ در حلقہ ہیں گفتار میں ہم، رقص و رفتار میں ہم، نغمہ و صورت و اشعار میں ہم، کھو گئے جستجوئے گیسوئے خمدار میں ہم، عشق نارستہ کے ادبار میں ہم۔ دور سے ہم کبھی منزل کی جھلک دیکھتے ہیں اور کبھی تیز ترک پڑتے ہیں، تو بہت دور نہیں اپنے ہی دمبال تلک پڑتے، کھو گئے جیسے خم جادہ پرکار میں ہم۔ آپ تک اپنی رسائی تھی کبھی، آپ بھٹکے ہوئے راہی کا چراغ، آپ آئندہ پنہاں کا سراغ، آپ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی وہ گویائی تھی جس سے شیریں کوئی آواز سر طاق نہیں۔ آج اس آپ کی للکار کہاں سے لائیں، اب وہ داندہ اسرار کہاں سے لائیں۔ آج وہ آپ سیاہ پوش اداکارہ ہے فقط سینے پہ لٹکائے سمن اور گلاب، مرگ ناگاہ سرعام سے اس کی شناسہ ہم بھی، اعتراف اس کا مگر اس لیے ہم کرتے نہیں کہ کہیں وقت پہ ہم رو نہ سکیں۔ آؤ صحراؤں کے وحشی بن جائیں کہ ہمیں رقص برہنہ سے کوئی بات نہیں، آگ سلگائیں زمستان کے شب تار میں ہم، کچھ تو کم ہو یہ تمناؤں کی تنہائی مرگ، آگ کے لمحے آزار کی لذت کا سما، اس سے بڑھ کر کوئی ہنگام طربناک نہیں۔ کیسے راہگیروں کے مٹتے ہوئے آثار جھلک اٹھے ہیں، کیسے یک بار جھلک اٹھے۔ ہاں مگر رقص برہنہ کے لیے نغمہ کہاں سے لائیں، دبل و تار کہاں سے لائیں، جنگ و تلوار کہاں سے لائیں، جب زباں سوکھ کے ایک غار سے آویختہ ہے، ذات ایک ایسا بیاباں ہے جہاں نغمہ جاں کی صدا ریت میں آمیختہ ہے۔ ہونا
دھل گئے کیسے مگر دستے ہنا بندے عروس، اجنبی شہر میں دھو آئے نہیں۔ لوگ حیرت سے پکار اٹھے یہ کیا لائے تم، وہی جو دولت نایاب تھی کھو آئے تم۔ ہم ہنسے، ہم نے کہا دیوانو زینتیں اب بھی ہیں دیکھو تو سلامت اس کی، کیا یہ کم ہے سرے بازار یہ عریاں نہ ہوئی۔ لوگ بپھرے تو بہت کے سوا کہہ نہ سکے، ہاں یہ سچ ہے سرے بازار یہ عریاں نہ ہوئی۔ یہی کیا کم ہے کہ محفوظ ہے عفت اس کی، یہی کیا کم ہے کہ اتنا دم ہے۔ ہاں تقنن ہو کے رقت ہو کے نفرت ہو کے رحم، محو کرتے ہی چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کو ہرزہ سراؤں کی طرح۔ درمیاں کیف و کم جسم کے ہم جھولتے ہیں، اور جذبات کی جنت میں در آ سکتے نہیں۔ ہاں وہ جذبات جو باہم کبھی محجور نہ ہوں، رہیں پیوست جو عشق کی باہوں کی طرح۔ ایسے جذبات تیرے دار کہاں سے لائے، ہم کے احساس سے خائف ہیں سمجھتے ہیں، مگر ان کا اظہار شب عہد نہ بن جائے کہیں، جس کے ایفا کی تمنا کی سحر ہو نہ سکے۔ رو برو فاصلہ در فاصلہ در فاصلہ ہے، اس طرف پستی دل برف کی مانند گراں، اس طرف گرم صلہ حوصلہ۔ دل بے دریا زدن ایک سو ہے تو ایک سو کیا ہے، ایک گرداب کے ڈوبیں تو کسی کو بھی خبر نہ ہو سکے۔ اپنے ہی ذات کی سب مسخرگی ہے گویا، اپنے ہونے کی نفی ہے گویا۔ نہیں، فطرت کے ہمیشہ سے وہ معشوق تماشا جو ہے، جس کے لب پر ہے صدا تو جو نہیں اور سہی اور سہی اور سہی۔ کتنے عشاق سر راہ پڑے ہیں گویا، شب جب گانا ہو سہ گانا ہو نہ گانا کے بعد، اپنے ہر سعی کو جو حاصل جاوید سمجھتے تھے کبھی، ان کے لب پہ نہ تبسم نہ فغاں ہے باقی، ان کی آنکھوں میں فقط سر نہاں ہے باقی۔ ہم کے عشاق نہیں اور کبھی تھے بھی نہیں، ہمیں کھا جائے نہ خود اپنے ہی سینوں کے سراب، لیتنی کنت تو تراب۔ کچھ تو نذرانہ جاں ہم بھی لائیں، اپنے ہونے کا نشاں ہم بھی لائیں۔ ہم کے عشاق نہیں اور کبھی تھے بھی نہیں۔ معاف کیجیے گا یہ نظم بہت لمبی ہو گئی، اور راشد کی کچھ اور لمبی نظمیں آپ کو سنانی ہیں، بہت فرمائش بھی ہے ویورز کی طرف سے، دل پہ پتھر رکھ کے سنیے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے دیجیے، اپنے کامنٹ کیجیے، آپ کی رائے آپ کے کامنٹ ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔